الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم طہارت کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ جس میں ہم نے مختلف مسائل کا ذکر کیا تھا. انشاءاللہ آج وضو کے مسائل بیان کریں گے. وضو ویسے تو سبھی 55 تک ہو گئے. تو وضو کے مسائل میں ہم نے بیان کر لیا تھا کہ تو وضو کے مسائل میں کہ وضو کے نواقض یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں. اچھا، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے. وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کا قرآن و حدیث میں بیان آیا ہے کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی وضو توڑ دیتی ہے. فرض کرو کہتا ہے بھی وضو کر کے کسی نے کوئی غلط کام کیا، غلط بات کہی، کوئی شک نہیں کہ وضو کے ادب کے خلاف ہے کہ وضو کر کے انسان ایسے ہے جیسے نماز کی حالت میں ہے. ایک حدیث میں آپ آتے ہیں کہ جب وضو کر کے مسجد کو آتے ہو تو فالتو حرکتیں کرتے ہوئے ایسے انگلیوں میں ڈالنے سے کہ کام نہ کرو، سمجھے نا. تو کس لیے آپ آتے ہیں کہ وضو کے بعد آپ مسجد کو آتے ہوئے ایسے ہے جیسے نماز میں ہے. تو معلوم ہوا کہ وضو کی بات کی کیفیت خاص کیفیت ہے، عبادت کی کیفیت ہے جس کا انسان پہ اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہی کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب تک اللہ اس کے رسول کا بیان نہ ہو. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ہم جانتے ہیں بہت سی چیزیں، پیشاب پخانہ ہے، سب چیزیں ہیں. پیشاب پخانے کی جگہ سے کوئی بھی چیز نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا کھانے ایسے منی خون نکلا ہے وہاں سے. اچھا، اس کے علاوہ خون اگر جسم کے اور حصے سے کہیں سے نکلتا ہے تو اسے ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن احادیث میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام زخموں میں خون نکل رہا ہوتا تھا زخموں سے اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ماتے ہیں کہ صحابہ تابعین امت کے سلف صالحین کہ یہ چوتھی صدی ہجری کے علماء میں سے مانتے ہیں کہ اب تک جو امت گزری ہے سبھی خون نکلتے ہوئے، کیونکہ جنگیں کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، زخم لگتے تھے اور زخموں سے خون نکل رہا ہوتا تھا اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے خون نکلنے سے، نماز کو دوہراؤ یا کوئی ایسی چیز ہو. اس لیے جسم سے خون نکلنے سے صرف پیشاب پخانے کی جگہ سے خون نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ زخم لگنے سے کسی اور جگہ سے خون اگر نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تکسیر ٹوٹتی ہے، ناک سے خون نکلتا ہے بعض اوقات، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے میں پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم کہ ایسی چیز کو وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دے سکتے جس کا شریعت کوئی حکم نہیں ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کو خود ہم اچھے نہیں سمجھتے، گالی گلوچ کرنا کہ غلط بات ہے. فرض کر وضو کر کے کوئی فلم ڈرامے دیکھ رہا ہے تو غلط بات، کوئی شک نہیں. کیا وضو ٹوٹے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھے نا. تو اس لیے وضو کا ٹوٹنا شرعی حکم ہے کہ جس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں. اسی طرح گہری نیند سو جانے سے، اور خاص طور اگر آدمی لیٹ کر سوتا ہے یا ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے، اس کے بعد ساتھ میں آدمی بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، نیند آ جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، اور جب اقامت ہوتی تو بغیر وضو ہی کے اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے اور آپ لوگوں کو وضو کرنے کا حکم نہ دیتے. تو جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر لیٹ کر یا ٹیک لگا کے ریلیکس ہو کے اس کیفیت میں ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، کپڑے کے ہاتھ کے بغیر براہ راست سر کو ہاتھ لگائے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے بعد آئے گا اون کا گوشت کھانے سے، یہ بھی بعض علماء کے نزدیک اون کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو وضو کر لو.
پوچھا کہ بکری وغیرہ کو بات ہے کہ تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو، لیکن اونٹ کا کھاتے ہو تو وضو کر لو۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، یا اس کے بعد وضو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے اندر چونکہ ایک سرکشی کا مادہ ہے، دشمنی کا مادہ ہوتا ہے، جسے جانتے ہیں سبھی، تو انسان جو کھاتا پیتا ہے کھانے پینے کے اس کی مزاج پر، اس کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ اب اونٹ کو حلال تو اللہ نے کر دیا، حلال ہے، لیکن اس کا یہ مزاج ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ حکم دیا کہ وضو کر لو۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم آگے بیان کریں گے غسل کے حوالے سے، غسل کے احکام میں، کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ان عورت کو محسوس آ گئے، آدمی کو جنابت ہوگی، کوئی بھی ایسی چیز، تو اسے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں، مشہور ہے کہ اگر منہ بھر کر قے آتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں، کسی سے حدیث میں نہیں کہ قے آنے سے نفسی ٹوٹنے سے وضو ٹوٹتا ہو۔ تو یہ تھی وضو ٹوٹنے کی بات چیزیں۔ اچھا، آخر میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو وضو ٹوٹنے کا شک ہو، آپ نے فرض کرو بھی مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اور عشاء کی نماز کے وقت آپ کو شک ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں، کیا حکم ہوگا؟ وضو کریں گے یا وضو آپ کا باقی ہے، اسی سے عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ ہے جی، کریں گے، کیا خیر آپ کہتے ہیں؟ شک پڑھیں گے نماز، وہی نماز پڑھ لیں گے، یعنی علماء کا اختلاف ہو گیا۔ شاد کے پیچھے لگ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، آپ سب سے پوچھا گیا کہ جب تک یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا اس وقت تک نماز نہ چھوڑو۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ کسی شک کو نہیں دیکھا جاتا، اور عبادات کا یہ فارمولہ ہے، عبادات کے اندر جو شک، صرف شک و شبہ کو نہیں دیکھا جاتا، شیطان ہے بہت سے ڈالتا ہے، اس لیے اصل جو چیز ہے باقی ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے مغرب کی نماز کے وقت، آپ کو یقینی طور پر مغرب کی نماز کیا تھا، نماز پڑھی آپ نے، اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک آپ سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جیسے وضو ٹوٹے، پھر اصل ہے کہ وضو آپ کا باقی ہے۔ اگر شک ہے آپ کو، لیکن اصل ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے۔ لیکن فرض کرو ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ کے واش روم جاتا ہے، اس کے بعد اسے وضو نہیں کیا، اور پھر عشاء کے ٹائم اس کو شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، پھر اصل کیا ہے؟ اصل ہے کہ وضو نہیں ہے، یہاں تو اس کو وضو کرنا۔ تو اس لیے اگر وضو کیا ہوا ہے شک ہو جاتا ہے، پھر وضو باقی ہے، وضو نہیں کیا ہوا شک ہو جاتا ہے، پھر وضو نہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، فارمولہ ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں کافی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح وضو کے حوالے سے ہم نے بتایا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، مستقل بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے نکلنے کی، ہوا خارج ہونے کی، عورتوں کو اپنے خون آتا ہے مسلسل، جس کو استحالہ کا نام دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے؟ ان کا وضو باقی رہتا ہی نہیں، وضو کریں گے، وضو کرتے کرتے ممکن قطرے نکلنے ہو، ہوا خارج ہو رہی ہو، عورت کا خون مسلسل جاری ہے، اب یہ لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ ان کے لیے حکم ہے کہ وضو نماز سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد چاہے وضو ٹوٹ رہا ہے، قطرے خارج ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، وہ اسی حال میں نماز پڑھیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر قطرے نکلتے ہیں تو کپڑوں کو پاک محفوظ کرنے کے لیے انتظام کرنا ہوگا، جسم کو محفوظ کرنے کے لیے پاک انتظام کرنا ہوگا کہ تاکہ ناپاک نہ ہو۔ وہ انتظام کیا کرنا ہے کہ کوئی انڈر ویئر پہنا ہو، ٹشو رکھ لے، کوئی اس طرح کی چیز رکھ لو تاکہ کپڑے ناپاک نہ ہو۔ باقی وضو اگر باقی نہیں رہتا تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، 2 رکھتے ہیں، 4 رکھتے ہیں، 10 رکھتے ہیں، جو بھی ہے، یعنی فرض کرو 2 کی نماز سے پہلے وضو کر لیا، سنتے پڑھے، فرض پڑھے، پھر سنتے پڑھے، مشکل نہیں، کوئی نماز پڑھے چاہے وضو ٹوٹ بھی رہا۔ کس لیے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ واستطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ طاقت ہونے کا معنی کہ یہی انسان کر سکتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کر لو، اس سے بڑھ کر اس کے پاس اور کوئی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بعض چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح وضو کے بغیر ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت تو کی جا سکتی ہے، لیکن بغیر وضو کے قرآن کو پکڑنا منع ہے۔ اللہ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
یعنی کہ وضو کو اپنے قرآن پکڑنے کے بغیر وضو کے قرآن نہ پکڑنا کیوں؟ تو اسی قرآن کو پکڑنا ہو تو آدمی باوضو، لیکن بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے. تلاوت کرنا ہو بغیر قرآن پکڑنے کے، موبائل سے پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حالت میں ذکر کیا کرتے تھے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا آپ ذکر کیا کرتے تھے. اس کا معنی کہ سوائے اگر جنابت، تاکہ جنابت کی حالت صرف قرآن نہیں پڑھتے تھے، جنابت کی حالت اللہ کا ذکر حالت میں کیا جا سکتا ہے، کوئی حالت. تو اسی طرح اگر آدمی فرض کرو تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وضو کر لے. ہر نماز کے لیے وضو کرنا، تجدید کرنا وضو کا بہتر ہے. اگر چاہ آپ کو وضو ہو تب بھی نیا وضو کر لینا اچھا ہے، بہتر ہے. سونے سے پہلے وضو کرنا، سونے سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس میں وضو کا حکم آتا ہے. اچھا، اس کے بعد وضو کے ذکر کیا تھا اور پاؤں کو دھونے کا ذکر کیا تھا. پاؤں کو دھونے کے ساتھ کیا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ نے جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے تو ان پر مسح کرنے کی اجازت ہے، مسح کرنے کی اجازت ہے. لیکن مسح کرنے کی شرط کیا ہے؟ آج کل سردی کا وقت، ویسے تو موزے جرابیں کسی وقت پہنے مسح کیا جا سکتا، سردی ہو یا گرمی. تو موضوع یا جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 شرطیں بیان کی ہیں. ایک تو ہے کہ باوضو پہنے ہوں، وضو کے ہاتھ میں موزے جرابیں پہنے ہوں تو آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ موزے جرابوں کی ٹائم لمٹ دی گئی ہے کہ آپ اسی ٹائم میں کر سکتے ہیں. وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایسے وضو کر کے جرابیں پہننا ہوگی، پھر دوبارہ آپ کا ٹائم شروع ہوگا. تو ٹائم لمٹ کیا ہے؟ اگر آدمی مقیم ہے تو اس کے لیے 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹے ہونے کا معنی کہ آپ نے فجر کے ٹائم وضو کر کے جرابیں پہنی تھی، موزے پہنے تھے، اور ظہر کے ٹائم ظہر کے نماز کیا کرتے پہلی بار آپ نے مسح کیا ہے. اب یہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. فرض کریں 12 بجے 11:30 بجے جب بھی آپ نے وضو کیا ہے ظہر کی نماز کے لیے، تو آپ نے مسح کیا پہلی بار، تو اس مسح سے آپ کا ٹائم شروع ہوا ہے. اگلے دن اس ٹائم سے پہلے تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ مقیم ہیں. اور اگر مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک، 3 دن اور 3 راتوں تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. جس طرح کہ حضرت علی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقیم ہوتے تو 1 دن اور 1 رات تک ہمیں مسح کرنے کی اجازت تھی، اور اگر مسافر ہوں تو 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنے کی اجازت تھی. اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ موزے جرابیں جو ہیں وہ پاؤں کے اس حصے کو ڈھکے ہوئے ہوں جو دھویا جاتا ہے. اور پاؤں کہاں تک دھویا جاتا ہے؟ ٹخنوں کے اوپر تک. اس کا مطلب کہ موزے جرابیں ٹخنوں کے اوپر تک ہوں، کیونکہ آج کل موزے آ رہے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ختم ہو جاتے ہیں، یا آدھا ٹخنا ننگا ہوتا ہے آدھا کور ہوتا ہے. تو ایسے موضوع پر مسح نہیں ہوگا. لازمی ہے کہ ٹخنوں کے اوپر تک ہو تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. اگر پھٹے ہیں، کچھ سوراخ ہے تو مشکل نہیں، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. تو یہ موضوع جرابوں پر مسح کے حوالے سے. اچھا، آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو کیے ہوا ہے، موزے پہنے ہوئے اور وضو کی حالت میں ہی آپ نے موزے اتار دیے، جرابیں اتار دی، کیا وضو باقی رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا؟ باقی رہے باقی رہے گا. جی ہاں، اگر آپ نے وضو کی حالت میں موزے جرابیں اتار دیے وضو نہیں ٹوٹے گا، علماء کا صحیح قول ہے اس میں. لیکن اگر آپ دوبارہ مسح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اسی وقت دوبارہ جرابیں پہنے اور مسح کر لیں. دوبارہ مسح کرنے کے لیے پھر سے مکمل وضو کرنا ہوگا. وضو آپ کو باقی رہے گا. فرض کرو آپ نے ابھی مغرب کے ٹائم نماز پڑھی، موزے پہنے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے موزے اتار دیے کسی وجہ سے، وضو آپ کا باقی ہے. عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں مشکل نہیں. لیکن اگر فرض کریں آپ نے پھر سے موزے پہنے اور عشاء کی نماز کے لیے آپ نے وضو کرتے ہوئے مسح کرنا چاہیں تو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا یہ کہ اگر آپ مکمل وضو کرنا ہوگا. اسی طرح پگڑی پر مسح کرنا. پگڑی پہنی جاتی ہے، آپ سب والے اور آپ پہنتے ہیں لوگ، تو پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیشانی کے بال جو ننگے تھے ان پر اور پگڑی پر مسح کیا ہے. تو پگڑی پر مسح کرنے کی اجازت ہے. عورت نے اگر دوپٹہ پہنا ہو یا اس طرح کا رومال آپ نے پہنا ہو، ٹوپی پہنی ہو، تو اس پر مسح نہیں ہوتا. تو عورت کے دوپٹے پر یا اس طرح کے رومال پر مسح نہیں ہوتا، سوائے کہ اگر عورت نے دوپٹہ ٹائٹ کر کے باندھا ہو، جس طرح کی پگڑی آپ پر باندھی جاتی ہے، تو اسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹائٹ کر کے دوپٹہ باندھا ہو جس کو اتارنا پھر بعد میں دوبارہ مشکل ہو، تو عورت کو اجازت ہے کہ مسح کر سکتی ہے. اور اس طرح کے مسائل ہمیں معلوم ہونا چاہیے.
بعض اوقات خواتین کو ایسی جگہ پر وضو کرنا پڑتا ہے جہاں پر غیر محرم مرد آس پاس ہوں، تو کیا اپنے اپنے ساتھ سے کپڑا اتارے؟ تو اس میں اجازت ہے کہ دوپٹہ جو اچھی طرح ٹائٹ کر کے باندھا ہوا ہے تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی انسان کو پلستر وغیرہ یا کوئی بینڈیج ہوتا ہے، پٹی ہوتی ہے، زخم لگ گیا اور اس طرح کی چیز ہے، اس پر پٹی لگی ہے، پلستر لگا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے جب تک وہ لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے شرط نہیں کہ آپ نے وضو کر کے لگایا، اور نہ ہی اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے تک جب تک لگا ہوا ہے آپ اس پر مسح کرتے رہیں گے، نہ اس کی کوئی ٹائم لمٹ ہے اور نہ ہی اس کے لیے وضو کے پہلا شرط ہے۔ تو یہ چند مسئلے تھے جو ان چیزوں میں جناب موضوع پر مسح کے حوالے سے اور پگڑی اور ان چیزوں پر مسح کے حوالے سے تھے۔ اگر آپ کے جسم پر کوئی زخم ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جس کو آپ دھو نہیں سکتے اور نہ اس کے اوپر کوئی پٹی لگی ہے، اس کو کیا کریں گے؟ فرض کو کسی کے چہرے پر الرجی ہے، اس کے بازو پر کی الرجی ہے، اور عموماً چہروں پر الرجی ہوتی ہے لوگوں کے، پانی لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، پانی نہیں لگا سکتا، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ مسح بھی نہیں کر سکتا، پانی لگنے اس کے لیے کریں گے، اس کے لیے تیمم ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی فرض کرو کسی کے چہرے میں الرجی ہے، چہرے کو چھوڑ دے گا، نہیں دھوئے گا، اور کیا کرے گا؟ وضو مکمل کرنے کے بعد پھر تیمم کرے گا چہرے کی طرف سے، چہرہ چھوڑا ہے، بازو چھوڑا ہے، کوئی اپنے پاؤں نہیں دھو سکے وہ چھوڑا ہے، کوئی بھی چیز نہیں جو دھو سکے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور وضو مکمل کرنے کے بعد جو جگہ چھوڑی گئی ہے اس کی طرف سے تیمم کرے گا۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ یہاں تیمم کا طریقہ ہوتا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں ایک دوسرے پر پھیرنا اور چہرے پر پھیرنا، چاہے کوئی بھی چیز، پاؤں کی طرف سے بھی آپ ایسا کرنا ہو تو تیمم کرنا، تو اس کے تیمم کا طریقہ بھی یہی ہے۔ فرض کرو پاؤں پہ زخم ہے، زخم کھلا ہے، آپ اس کو دھو سکتے ہیں، نہ اس کو مسح کر سکتے ہیں، تو پٹی نہیں پٹی ہوتی مسح کر لیتے ہیں اس کے لیے۔ اب کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے، جو حصہ دھو سکتے دھو لیں، لیکن جو حصہ نہیں دھو سکتے اس کو چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ اس چھوٹے ہوئے حصے کی طرف سے مسح اپنے تیمم کریں گے۔ تیمم کوئی طریقہ جو آپ کو بتایا ہے، تو یہ وہ مسائل ہیں جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایک پاؤں پہ زخم ہے، اس کو مسح، دوسرا پاؤں صحیح ہے، اس کو دھونا ہے۔ بالکل، بلکہ جس پاؤں پہ زخم بھی ہے اس میں بھی جتنا دھویا جا سکتا فرض کرو انگوٹھے پہ زخم ہے، باقی پاؤں صحیح ہے، تو باقی پاؤں دھونے کی کوشش کریں، تو جتنا پاؤں دھویا جا سکتا اس کو دھونا چاہیے، اور جو نہیں دھو سکے اس کی طرف سے تیمم کر لیں۔ یا فرض کرو آپ نے اپنے بینڈیج لگا ہو بازو پر، تو بازو کا جو حصہ جس پر بینڈیج لگا ہے، پلسٹر لگا ہو، اس کو مسح کر لیں، اور باقی حصہ ترتیب وہی ہونی چاہیے وضو والی۔ ہاں ترتیب اس میں دیکھیے، ترتیب تیمم کرتے ہوئے ترتیب غالبا بدلے گی۔ اصل تو یہ ہے کہ فرض کرو آپ کے بازو پہ یا چہرے پہ آپ کے الرجی ہے، چہرہ نہیں آپ دھو سکے، آپ کیا کرو گے کہ جب چہرے دھونے کی باری آئے تو اس کو تیمم کرو، لیکن یہاں پر تیمم کا معاملہ ہے، اس کو آخر میں رکھیں گے تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو، تاکہ آسانی ہو، کیونکہ گیلے ہاتھوں کے ساتھ مٹی پر ماریں گے سارے ہاتھ خراب ہوں گے، اس لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کرنے کے لیے پورا وضو کر لیں، اور جس جگہ کی طرف سے تیمم کرنا بعد میں کر لیں۔ مٹی دیکھیے، مٹی ہونا ضروری نہیں کہ مٹی ہی، جہاں بھی گرد و غبار، ٹیبل پر گرد و غبار پڑا ہے، کہ دیوار پر آپ دیکھتے ہیں گرد و غبار ہے، یعنی ہاتھ مارے تو ہاتھوں کو گرد و غبار لگ رہا ہے، تو یہ مٹی کافی ہے۔ اور یہ خصوصاً اس طرح کے مسائل چاہتے ہیں کہ معلوم ہو ایسے مریضوں بیماروں کو جو ہاسپٹل میں پڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کی یاد کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نماز پڑھ رہے کہ نماز نہیں پڑھ کیوں، کیسے نماز پڑھ رہے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ میرا تو آج اسپیشل تھا کہ یہ میں نے پوچھنا تھا، میرے پاؤں میں زخم تھا، ہاں تو وہی کہہ رہا اس پہ بس پانی سے نا اوپر نیچے صاف کر لیتا تھا۔ اگر تو مسح کرنے سے آپ کو مشکل نہیں، مسح کیجیے۔ دیکھیے جسم کا وہ حصہ جو آپ دھو تو نہیں سکتے کہ مسح کر سکتے ہیں، مسح کرنا چاہیے، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات مسح بھی نہیں کر سکتے، جن کے چہرے پہ الرجی ہوتی ہے پانی ٹچ کر سکتے ہی نہیں، سمجھے، کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تیمم کر لیں۔ فرض کرو اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ دھو تو نہیں سکتے لیکن ہلکا سا پانی اوپر مسح کر سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ تو بات کرنے لگے تھے ہم بیماروں کے بارے میں، بعض اوقات
آدمی بیمار پڑا ہوتا بستر پر، تو کئی دن کی نمازیں پڑھتا ہی نہیں، چھوڑی ہوئی نمازیں، کس لیے بھی وضو نہیں کر سکتا، کس لیے بھی کپڑے نہ پاک ہے، جو بھی کچھ ہو نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سمجھے نا؟ نماز کو ٹائم سے گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی بیمار ہے، کسی بھی حالت میں ہے، وضو کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا اس کو کروا سکتا ہے، تب بھی کروانا چاہیے۔ نہیں وضو کر سکتا، نہ اس کو کوئی کروانے والا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پاس مٹی رکھ لے۔ اور سعودیہ میں ہم ہوتے تھے، وہاں پر ہمارے ہاسپٹل میں باکس رکھے ہوتے تھے وہاں ٹیبل پر، ہر پیشنٹ کے بیڈ کے ٹیبل کے اوپر باکس رکھا ہوتا ہے جس میں مٹی ہوتی تھی۔ اگر اس طرح کا اہتمام ہو تو اچھی بات ہے، انتظام کر لیں آدمی، اگر نہیں ہے تو تب بھی مٹی کا ڈھیرا سے کوئی چیز ساتھ رکھ لے کہ جس سے تیمم کیا جا سکے۔ لیکن فرض کرے ایک آدمی کو نہ تو وضو کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مٹی ہے جس سے تیمم کر سکے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں چھوڑے گا، وہ ایسے ہی ہاتھ میں نماز پڑے گا، اسی ہاتھ میں نماز پڑے گا۔ آپ کو بغیر وضو کے بغیر تیمم کے، ہاں اسی ہاتھ میں بغیر وضو بغیر تیمم ہی کے نماز پڑے گا۔ ان فرض کرے کہ آدمی جھگڑا ہوا ہے، ان کی قید میں ہے، بندھا ہوا ہے، نہ وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ وضو نہ تیمم، کچھ بھی نہیں کر سکتا، قبلہ کی طرف اس کا رخ بھی نہیں، رخ بھی اس کے طرف ہے، سمجھے نا؟ اب نماز پڑھنی کیسے پڑے گا؟ دل میں نیت کرے اور نماز پڑھے جیسی بھی اس کی حالت ہے۔ تو نماز کی جو شرطیں ہم نے شاید ذکر کی تھیں، کیا کہتے ہیں ہم بیان کریں گے نماز کی شرطیں، کوئی شک نہیں کہ طہارت نماز کی شرط ہے، لیکن یہ شرطیں اس وقت ہے جب انسان کر سکتا ہو۔ جب آدمی نہ کر سکتا ہو، کرنے کی طاقت گنجائش نہ ہو، تو پھر یہ چیزیں چھوڑ جا سکتی ہیں، اور چھوڑ جانے سے مانا کہ نماز کو پھر بھی پڑھنا ہوگا چاہے نہیں بھی یہ چیز کر سکے۔ قبلہ کی طرف کرنا شرط ہے، طہارت شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، سمجھے؟ لیکن یہ چیزیں کرنے کے اس وقت ہے جب کر سکے، جب نہیں کر سکے تو آپ کو اسی ہاتھ میں نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ سفر کے ہاتھ میں 100 بیشتر دیکھتے ہیں، بھرے جہاز کے اندر 200-300 پیسنجر ہوتے ہیں، کوئی کا دکا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، باقی سبھی حالانکہ مسلمان ہے، کوئی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ بعض ایسے ہو گئے 5 وقت کے نمازی ہو گئے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، کس لیے بھی؟ یا تو یہ کہ وضو کیسے کریں، حالانکہ وضو کیا جا سکتا ہے، ٹائلٹ ہوتے ہیں جہاز کے اندر بھی وضو کیا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ وضو کرنا، وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا دوسرا، مٹی تو ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، تیمم کرنے کا کام کو چانس نہیں ہوتا، یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پاس مٹی رکھی ویسے تو، لیکن وضو کرنے کا چانس ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا، نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کے پڑھنے کے لیے بھی بعض اوقات اللہ کے فضل سے ہم، بلکہ ابھی میں سفر میں تھا، کھڑے ہو کر باقاعدہ قبلہ کی رخ کر کے نماز پڑھی تھی، جہاز میں جہاں دروازہ ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر باقاعدہ کہ قبلہ کی رخ پر نماز پڑھی، پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی ہو تب بھی اپنی سیٹ پر بھی پڑھنے کے لیے، اور سیٹ پر اپنا رخ بھی آپ نہیں بدل سکتے، فرض کرو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ویسے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جو چیز آپ کر سکتے ہو کریں، سمجھے نا؟ کھڑے ہو سکتے ہو، کھڑے ہونے کی کوشش کریں، قبلہ کی طرف رخ کر سکتے ہو، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے فرض کرو ادھر ادھر کوشش کی جائے کرنے کی، لیکن جو نہیں کر سکے، قبلہ کی طرف نہیں رخ کر سکے، کھڑے نہیں ہو سکے، وضو بھی نہیں کر سکے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو آپ کو ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، اللہ یہ کہ وہ نماز جو اگلی نماز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہو، ظہر کی نماز اثر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، مشکل نہیں، لیٹ کر لو اثر کے ساتھ پڑھ لینا، اگر آپ کا جہاز اس وقت اتر چکا ہو، مغرب کی نماز فرض کرو ابھی فلائٹ میں تھے آپ، اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک، کوئی مشکل نہیں، آپ مغرب کی نماز کو لیٹ کر سکتے ہو عشاء کے ساتھ پڑھنے کے لیے، لیکن جو نماز لیٹ نہیں کی جا سکتی، فجر کی نماز ہے تو اس کو اس طرح اگر فرض کرو اثر کی نماز ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، دونوں کا وقت نکل رہا ہے، تو آپ کو اسی آدمی نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، بیماری کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے آدمی وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، کپڑے ناپاک ہیں، بعض اوقات بستر پر جس پر آدمی لیٹا ہوا بیمار آدمی بستر ناپاک ہے، چینج نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا وہاں سے، تو جیسی بھی حالت کیوں نہ ہو اس کو اسی حالت میں نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔